آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں میاں بیوی کی اپنی ذاتی لڑائیاں کم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی. زیادہ تر لڑائیاں وہ ہوتی ہیں جو کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتی ہیں، چاہے پھر وہ گھر یا گھر کے باہر کا کوئی بھی فرد ہو، جیسا کہ وہ ساس ہو سکتی ہے، نند ہو سکتی ہے، جیٹھانی، دیورانی، یا اگر کوئی باہر کا تیسرا شخص بھی ہو سکتا ہے. آپ نے کبھی کسی تھرڈ کی وجہ سے اپنے آپس میں نہیں لڑنا، بلکہ کمیونیکیٹ کرنا ہے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، کیونکہ شوہر اور بیوی کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ جو کہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے، جیسا کہ حضرت آدم اور حضرت بی بی حوا کا رشتہ. قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر ہسبینڈ اور وائف کے رشتے کا آیا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں کوئی تیسرا داخل نہیں ہو سکتا، چاہے پھر وہ ماں ہو، باپ ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، یا پھر کوئی اور. اللہ پاک نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، اور کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ یہ بہت نازک رشتہ ہے. اس لیے قرآن پاک میں سب سے زیادہ اسی رشتے کا ذکر ہے. شوہر اور بیوی کی ایسی بانڈنگ ہونی چاہیے کہ ان کے درمیان سے ایک سوئی بھی نہ گزر سکے. تو آج کی ویڈیو اسی ٹاپک پہ ہے. میں آپ کو کچھ ٹپس دوں گی کہ آپ اپنی لائف کو کس طرح سے ہیپیلی میرڈ بنا سکتے ہیں، کیونکہ جب ہسبینڈ وائف آپس میں جھگڑتے رہیں گے تو لوگوں کو موقع ملے گا بات کرنے کا. تو کبھی بھی آپ نے اپنی لڑائی کمرے سے باہر نہیں نکالنی. آپ اپنی لڑائی کمرے سے باہر نہ نکالیں. چھوٹی موٹی لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر شوہر اور بیوی کے درمیان ہوتی ہیں، اور جہاں پیار ہو لڑائی بھی وہیں پر ہوتی ہے. لیکن کوشش کریں وہ ایک ہی دن میں وہ لڑائی سالو ہو جائے، اور ایک پل میں اگر لڑائی ہے تو اگلے پل میں وہ لڑائی نہ رہے. اس کے لیے میں آپ کو کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس دوں گی، تو ولاگ کو اینڈ تک دیکھیے گا. آج کا ولاگ بہت بہت انفارمیٹیو ہونے والا ہے. آج کا ولاگ لائف کی ریالٹیز پر ہونے والا ہے، اور اگر آپ اس کو پورا دیکھ لیں گے تو ٹرسٹ می آپ کی کبھی اپنے ہسبینڈ سے لڑائی ہوگی ہی نہیں، یا ہوگی تو کچھ ہی پل میں وہ ٹھیک ہو جائے گی. وہ زیادہ لمبی لڑائی ہو ہی نہیں سکتی. اور یہ ولاگ آپ اپنے ہسبینڈ کو بھی سینڈ کریں تاکہ اس کو بھی پتہ ہو کہ معاملے کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے، کیونکہ اس میں بہت ریئلسٹک ٹپس اینڈ ٹرکس ہیں. اور یہ ولاگ ان میرڈ گرلز بھی لازمی اپنی شادی سے پہلے ایک بار فل واچ کر لیں، تاکہ وہ اپنی میرڈ لائف کو بیسٹ اور پیسفل بنا سکیں. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوم میکر زہرا. امید ہے کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 1 جی، گیو یور ہسبینڈ سم اسپیس. آپ اپنے ہسبینڈ کو اتنی اسپیس دیں کہ ایٹ لیسٹ وہ آپ کو مس کر سکے. اگر آپ کا ہسبینڈ اپنے فرینڈس پاس جانا چاہتا ہے تو اسے جانے دیں. اس بات پہ لڑنا آپ کو بالکل بھی نہیں چاہیے. بینگ اے وائف اس بات پہ لڑائی بنتی ہی نہیں ہے. کچھ وائفس کو میں نے دیکھا ہے وہ اس بات پر لڑتی ہیں، پیچھے سے اپنے ہسبینڈس کو کالز کرتی ہیں کہ آپ جلدی گھر آئیں، یا کس دوست کے پاس ہیں، یہ وہ. تو اگر وہ بتا رہا ہے، وہ جینوئنلی اپنی دوست کے پاس ہے، تو آپ اس کو انجوائے کرنے دیں. اگر آپ ویکینڈس میں سے ایک دن اس کو اس کی فرینڈس پاس جانے دیں گی تو اگلے دن وہ آپ کے ساتھ ہی گزارے گا. آپ کا مقصد اس کی خوشی ہونا چاہیے. اگر وہ 5 دن ویک کے آپ کے گھر ہے اور آپ کے اور گھر والوں کے لیے کماتا ہے، اپنی نیند کی قربانی دیتا ہے، اپنے سکون کی قربانی دے کے، محنت کر کے، لوگوں کی باتیں سن کے، لوگوں کے رویے برداشت کر کے، جو اسے جاب پہ روز آئے دن دیکھنے پڑتے ہیں، سننے پڑتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ہی کماتا ہے، نہ کہ اپنے ذات کے لیے. تو پھر اگر وہ ایک دن اپنے فرینڈس کے پاس جا رہا ہے، اور اگر وہ اپنے فرینڈس کے پاس جا کے وہ مینٹلی فریش ہو رہا ہے اور اسے خوشی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ اس کو مینٹلی فریش ہونے دیں. وہ اپنے دوستوں کے پاس سے فریش ہو کر آئے گا، تبھی تو وہ آپ سے اچھے سے بیہیو کر سکے گا. سو جب آپ کے ہسبینڈ باہر ہوں تو انہیں ان کے فرینڈس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے دیں، اور انہیں بلا وجہ کالز اور میسیجز نہ کیا کریں. پوائنٹ نمبر 2 جی، بی ہز پیس. بہت سی میرڈ وومنس شادی کے بعد صرف گھر کی ہی ہو کر رہ جاتی ہیں. ہسبینڈس کو اپنی بیویاں سچ بتاؤں تو صاف ستھری اچھی لگتی ہیں. سو ریگولرلی آپ کھانا بنانے کے بعد شاور لیا کریں، اور لائٹ سا ٹچ اپ لازمی کیا کریں. اس کے علاوہ جب آپ کا ہسبینڈ گھر آئے تو آتے ساتھ آپ نے اس سے گلے شکوے نہیں کرنے. یہ نہیں کہنا یہ لا دو، یہ ختم ہوا ہے، یہ لا دو، وہ لا دو. اس ٹائم آپ نے اس کو وارم ویلکم کرنا ہے. آپ نے اس کو سب سے پہلے آ کے پانی سرو کرنا ہے، اس کو گرم کھانا سرو کرنا ہے. اپنے گھر کو اور خود کو صاف ستھرا رکھنا ہے. پھر کوئی بھی پرابلم ہو تو لڑ کر نہیں، کچھ دیر بعد جب وہ کھانا کھا لے، سب کچھ کر لے، تو اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ کر اس سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہیں. اس طرح وہ فریش مائنڈ سے سنے گا بھی، اور آپ کی بات کا رسپونڈ بھی کرے گا اچھے سے. اور یہ حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جس پر صرف مرد کی نگاہ پڑے، یعنی اس کے شوہر کی صرف نگاہ پڑے اور اس کو دیکھ کر وہ خوش ہو جائے. تو یہ اسی طرح ہی ممکن ہے کہ جب آپ کا ہسبینڈ اپنے آفس سے یا اپنی جاب سے گھر آئے تو آپ منہ پھلا کے نہ گھر پہ بیٹھی رہیں، کسی بات سے ناراض ہو کے نہ گھر پہ بیٹھی رہیں، بلکہ آپ اسے خوش اخلاقی سے وارملی ویلکم کریں، اور آپ
خود صاف ستھری رہیں تبھی وہ اس کی آپ پہ نگاہ پڑے گی تو وہ آٹومیٹکلی خوش ہو جائے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 جی، ڈو رسپیکٹ ہم۔ آپ نے اپنے شوہر کی رسپیکٹ کرنی ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتی چلوں کہ عورت کی بد زبانی ایک ایسی چیز ہے کہ وہ مرد کے دل سے اتر جاتی ہے۔ بد زبانی سے وہ مرد کے دل سے اتر جاتی ہے۔ بد زبانی سے دلوں میں نا نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس نفرت کو پھر جانے میں نا بہت وقت لگتا ہے۔ تو میں سب ہاؤس وائفز اور ہوم میکرز کو یہی کہوں گی کہ آپ نے اپنے شوہر سے بدتمیزی بالکل بھی نہیں کرنی۔ آپ بدتمیزی نہ کریں اور اس کو برابر کے جواب آپ نے بالکل بھی نہیں دینے۔ آپ نے اس کی عزت کرنی ہے۔ اگر وہ کبھی کبھی کچھ کہہ بھی دے، آپ کو ڈانٹ بھی دے، تو آپ نے اس چیز کو برداشت کر لینا ہے۔ تو آپ اس چیز کو، اگر وہ آپ کو کچھ کہہ بھی دے تو آپ سن لیا کریں، کیونکہ آپ کو کیا پتہ کہ مرد کو آفس میں کتنی لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں، لوگوں سے کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں، اپنے مینیجر سے کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں۔ کسی کے انڈر کام کرنا، جاب کرنا بالکل بھی آسان نہیں ہوتا۔ کوئی آپ کی انسلٹ بھی کر کے چلا جاتا ہے، لیکن آپ اس کو برابر کے جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ آپ کو جاب جانے کا خطرہ ہوتا ہے، ورنہ آپ کی جاب جا سکتی ہے۔ تو آپ کا ہسبینڈ خود جاب چھوڑ کر نہیں آ سکتا، اس کو انسلٹ، آفس کی پالیٹکس اور باتیں برداشت کرنی ہی پڑتی ہیں، کیونکہ اس کا رزق وہاں لگا ہوا ہوتا ہے، اور اس کو چاہ کے بھی وہ آگے سے ان کو جواب نہیں دے سکتا، اور اس کو پھر وہیں پہ رہنا پڑتا ہے اور باتیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ سو گھر آ کے بھی وہ آپ کی باتیں برداشت کرے گا اور آپ اس کی ڈس رسپیکٹ کرو گی، تو پھر اس کو کیا فائدہ؟ وہ وہاں بھی ڈس رسپیکٹ ہو رہا ہے، یہاں بھی ڈس رسپیکٹ ہو رہا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ آپ اس کی رسپیکٹ کریں، اور اگر وہ کچھ کہہ بھی دے تو برداشت کر لیا کریں، کیونکہ مرد پیسہ کماتا ہے، اور پیسہ کمانا دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے، اور وہ پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں کماتا، وہ آپ کے لیے کماتا ہے، گھر کی عورتوں کے لیے کماتا ہے، چاہے وہ بیٹی ہو، بہن کے روپ میں ہو، بیوی ہو یا ماں ہو۔ پوائنٹ نمبر 4 جی، سپورٹ ہیز گولز۔ آپ نے نا اپنے ہسبینڈ کو اس کے گولز میں سپورٹ کرنا ہے۔ اس کے گولز ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے فائنینشیل گولز ہوں، اس کے کیریئر ریلیٹڈ گولز ہو سکتے ہیں۔ آپ کے ہسبینڈ کے جو بھی گولز ہیں نا، آپ نے اپنے ہسبینڈ کو اس میں سپورٹ کرنا ہے۔ ہسبینڈ وائف نے نا آپس میں نہیں لڑنا ہوتا، بلکہ ہسبینڈ وائف نے نا دنیا سے لڑنا ہوتا ہے، مشکل حالات سے لڑنا ہوتا ہے، مشکل وقت سے لڑنا ہوتا ہے۔ اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو آپ فائنینشلی اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کر سکتی ہیں، یا اگر آپ ہاؤس وائف بھی ہیں تو آپ مینٹلی اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کریں۔ آپ کا مینٹلی اسے سپورٹ کرنے سے اس کے اندر اتنی موٹیویشن آئے گی کہ وہ لائف کی ہر گول کو اچیو کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ ورکنگ وومن نہیں ہیں، آپ کام پہ نہیں جاتی، ہاؤس وائف ہی ہیں، تو کچھ سکلز سیکھیں کہ ایٹ لیسٹ آپ بھی کچھ ارن کریں، خود کو بھی فائنینشلی اسٹرانگ بنائیں۔ ہسبینڈس کو نا فائنینشلی اسٹرانگ وومن پسند ہوتی ہیں۔ اور ہسبینڈ وائف کی لڑائیوں میں ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ جو خواتین کسی سکلز میں انوالوڈ نہیں ہیں، کچھ سیکھتی نہیں ہیں نیا، سارا دن اسی روٹین سے لائف اپنی گزار رہی ہیں، اور مائنڈ ان کا خالی ہے، تو خالی دماغ شیطان کی آماج کا ہے، تو وہ اس طرح کی وومنس زیادہ لڑتی ہیں۔ تو جو وومنس اپنی گروتھ پہ فوکس کرتی ہیں، اپنی سکلز پہ فوکس کرتی ہیں، تو ان کا دماغ خالی نہیں ہوتا، تو ان کو اس طرح کی لڑائیاں سوچنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا، اور وہ اپنی گروتھ پر فوکس کرتی ہیں۔ سو آپ نے کچھ نہ کچھ سکلز لازمی سیکھنی ہے تاکہ آپ بھی لائف میں گرو کر سکیں، اور آپ کو اتنا ٹائم ہی نہ ملے کہ آپ ان لڑائیوں وغیرہ پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر سکیں، یا ان کو سوچ بھی سکیں، یا ڈپریشن میں جا سکیں، کیونکہ خالی دماغ میں بس سارا دن ان کے یہی آتا رہتا ہے کہ اس نے مجھے یہ کہہ دیا، اس نے مجھے یہ کیوں کہا، اس کو مجھے یہ کہنا چاہیے تھا، میں نے اس کو یہ نہیں بولا۔ سو آپ اپنی سکلز پہ، اپنی گروتھ پر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ساتھ فوکس کریں، اور ایک کامیاب ماں اور ایک کامیاب عورت بنیں۔ اینڈ بینگ اے ہاؤس وائف آپ بہت سی اسکل سیکھ سکتی ہیں، جیسا کہ آپ اسٹچنگ سیکھ سکتی ہیں، آپ یوٹیوب پر میری طرح چینل بنا سکتی ہیں، آپ یوٹیوب سے ارننگ کر سکتی ہیں۔ یوٹیوب پہ چینل بنانے کا طریقہ اب تو اتنا ایزی ہے کہ اے ٹو زی ویڈیوز کی انفارمیشن آپ کو یوٹیوب پہ مل سکتی ہے۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تھمبنیل کیسے بنانے ہیں، ایڈیٹنگ کیسے کرنی ہے، ایس ای او کیسے کرنی ہے، اے ٹو زی اس چیز کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفارمیشن آپ کو یوٹیوب پر مل جائے گی۔ ورنہ اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن میں اپنی سسٹرز کو بتا دیتی، بٹ میری یہ نیش نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو ٹیکنیکل چیزیں سمجھاؤں، تو یہ سب کچھ یوٹیوب پر اویلیبل ہے، آپ سب کچھ جا کر سیکھ سکتی ہیں، آپ کو اے ٹو زی ڈیٹیلڈ انفارمیشن اس کے بارے میں مل جائے گی، آپ بس کام کرنے والے بنیں۔ یاد رکھیں کہ بڑی منزل کا انسان نا کبھی بھی چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں نہیں پڑتا، تو اگر آپ بڑی منزل کے مسافر بننا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی لڑائی جھگڑوں میں نہیں پھنسنا، کیونکہ اگر آپ ان میں پھنس کے رہ جائیں گے تو آپ کی مائنڈ کی انرجی ان میں سٹک ہو جائے گی، اور آپ کچھ بڑا اچیو لائف میں کر ہی نہیں سکتے۔
دنیا والوں کی تو عادت ہے، دنیا والے تو بولتے رہیں گے، وہ تو باتیں کر کے آپ کو جاتے رہیں گے، اور جو لوگ بولتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہ صرف اس سے اپنی تربیت اور ظرف دکھاتے ہیں۔ آپ کو ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ جو ہیں آپ کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کیا ہیں۔ تو آپ نے اپنی لائف میں ہر ایک کو خوش کرنے میں نہیں گزارنی، جو رشتے آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں آپ نے ان کو خوش کرنا ہے جو آپ کو خوش رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سو لوگوں سے الجھنے کے بجائے اپنی گروتھ پر فوکس کریں اور لائف میں کامیابی حاصل کریں، اور اپنے ہسبینڈس اور اپنے بچوں کی بینگ اے ہوم میکر اچھی تربیت کریں۔ آج کا ولاگ یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ اب میں حاضر ہوں گی کسی نئے ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اسٹے اسٹرانگ، اسٹے وائز، اللہ حافظ۔